بھٹی صاحب، اب بال الیکشن کمیشن کے کورٹ میں ہے، وہ پابند ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کا، عمل کرے گا یا نہیں؟ اور دوسرا آپ نے کہا تھا آپ کو لگ رہا ہے کہ سینٹ اجلاس میں آج آئینی ترمیم پیش کر کے منظور کروا دی جائے گی، کیونکہ سینٹ کے حد تک تو نمبرز پورے ہیں، لیکن اب اجلاس ملتوی ہو گیا، تو اس کا کیا مطلب سمجھا جائے؟ پہلی بات تو یہ کہ وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی ہے جو 26ویں آئینی ترامیم کی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی سنا جا رہا ہے کہ بیک ڈور رابطے ہوئے مولانا صاحب سے اور باقی 2-4 لوگوں سے، تو اس لیے کل 11 بجے تک سینٹ کا اجلاس ملتوی ہوا ہے، ورنہ تیاریاں مکمل تھی۔ تیسری بات آپ کا سوال ہے، منظوری دے دی ہے؟ کیونکہ ابھی صرف اجلاس ختم ہوا ہے، کوئی خبر نہیں آئی سامنے کہ منظوری دی گئی ہے یا نہیں دی گئی۔ ویسے جو چیز مجھے جو اطلاع ملی ہے مجھے جو اطلاع ملی ہے وہ ہے کہ منظوری دے دی گئی ہے۔ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، آپ ٹھیک ہوں، لیکن جو مجھے اطلاع ملی ہے وہ منظوری دے دی گئی۔ اچھا، دوسری بات، ابھی آپ کا جو سوال جو ہے، میں پورے پاکستان سے تمام جو لا کو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے، کوئی مجھے ایک آئینی، قانونی، جمہوری، اخلاقی جواز بتا دیں کہ یہ مخصوص نشستیں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور جے یو آئی کو مل سکتی ہیں، لیکن اس الیکشن کمیشن نے دی ہیں، اور یہ آئندہ بھی ڈیلے کرے گا۔ الیکشن کمیشن نے فیصلہ نہیں کرنا، فیصلے پہ امپلیمنٹ کرنا ہے جی۔ اور اگر سکندر سلطان راجہ کو 3 مرتبہ آئینی خلاف ورزی کرنے پر اکاؤنٹیبل کر لیا جاتا ہے اس الیکشن کمیشن کو، تو یہ صورتحال نہ آتی۔ لیکن آپ کا سوال جو تھا وہ زیادہ اہم تھا کہ یہ جو ٹائمنگ ہے، ٹائمنگ واقعی بڑی امپورٹنٹ ہے، اور یہ ٹائمنگ ظاہر کرتی ہے کہ صورتحال بڑی تیزی سے تصادم کی طرف بڑھ رہی ہے، اور یہ سارا کچھ ٹائمنگ پہ ہو رہا ہے، کیونکہ جب پی ڈی ایم نے نیب بھگتنا تھا، نیب ترامیم ہو گئیں، جب عمران خان کا وقت آیا تو نیب دوبارہ ترامیم ہو گئیں، جب دھاندلی تحقیقاتی کمیشن بننے لگے تو الیکشن ایکٹ میں تبدیلی ہو گئی، جب عمر عطا بندیال کا پر کاٹنے تھے تو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آ گیا اور قاضی فائز عیسیٰ کو نواز دیا گیا، جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو دوبارہ نوازنا تھا تو پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس آ گیا۔ اور اس وقت خبر یہ آ رہی ہے کہ وفاقی کابینہ کا اجلاس کل ایک بار پھر ہوگا، یعنی یہ سمجھا جائے کہ ابھی تک حکومت کو جو مطلوبہ چیز ہے وہ مل نہیں رہی ہے۔ ہم بریک کی جانب بڑھنا ہے، واپس آئیں گے تو آج پی ٹی آئی نے احتجاج کی کال دی تھی، کس حد تک مؤثر رہی ہے جاننے کی کوشش کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، پی ٹی آئی کی جانب سے آج ایک بار پھر اضلاع کی سطح میں احتجاج کی کال دی گئی، اور ان کا ایجنڈا اور اجلاس، اس احتجاج کا مقصد یہ تھا کہ اس آئینی ترمیم پر اثر انداز ہونا ہے اور اپنے بانی کی رہائی کے لیے وہ سڑکوں پر نکلیں گے، لیکن یہ احتجاج کی کال کتنی مؤثر رہی ہے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سلمان صاحب، پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ کتنے آدمی تھے سڑکوں پر، آپ کو کتنے لوگ نظر آئے؟ دیکھیں، مجھے تو کوئی خاص کسی جگہ نظر نہیں آئے، اور میرا آج آپ دنیا اخبار میں تجزیہ پڑھ لیں، بات یہ کہ یہ جو احتجاجی کیفیت ہے نا، یہ ہر وقت طاری رکھنا یہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیے اچھا نہیں ہوتا، کہ وہ کہتے ہیں کال وہ دیتے ہیں جو روپوش ہیں۔ جی، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر انہیں اس کال میں سنجیدہ ہوتے، اگر وہ آئینی ترمیم پہ اثر انداز ہونا چاہتے تو پہلے تو وہ ہر کال اسلام آباد کے لیے دیتے تھے، اب وہ رحیم یار خان یا باولپور کے لیے یا پورے پاکستان کے لیے دے رہے ہیں، ضلعی مقامات پر دے رہے ہیں۔ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک مشکل صورتحال سے گزر رہے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ جو ان کی لیڈرشپ کال دے رہی ہے، جو احتجاج کے لیے سڑکوں پہ آنے کا کہتی ہے، وہ خود تو احتجاج کے اندر موجود نہیں ہوتی، جس کی سب سے بڑی مثال 8 ستمبر کا احتجاج ہے کہ وہاں ان کا کارکن پہنچا، وہاں ان کی خواتین پہنچی، لیکن کوئی لیڈر وہاں پر نہیں پہنچا۔ میں علی امین گنڈا پور صاحب کے وہ بھی دور سے ہی دیکھ کے نکل گئے۔ تو بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کو اپنے سیاسی کارکنوں کا امتحان نہیں لینا چاہیے، اپنی سیاسی جنگ کی جو ایندھن ہے وہ صرف سیاسی کارکنوں کو نہیں بنانا چاہیے۔ اگر یہ سنجیدہ ہوتے تو آج یہ کال دیتے وہاں اسلام آباد کی، اگر یہ آئینی ترمیم کا اثر انداز آپ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب سنجیدگی نہیں ہے پی ٹی آئی کی جانب سے ایسی احتجاجی کال دے کر۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے نظر میں بار بار احتجاج کی کال دینا درست حکمت عملی ہے؟ نہیں، یہ اچھی حکمت عملی نہیں ہوتی، کیونکہ جو آپ نیشن وائڈ ہڑتال کروانا چاہتے ہیں کہ ہر شہر میں کچھ ایکٹیویٹی ہو، اس کے لیے پلاننگ چاہیے، آرگنائزیشن چاہیے، اور دونوں چیزوں کا فقدان ہے پی ٹی آئی کے اندر، پلاننگ کا بھی، آرگنائزیشن کا بھی۔ اور لیکن آج ایک ایڈیشنل مسئلہ بھی تھا، اور وہ ایڈیشنل مسئلہ یہ تھا کہ ان کی لیڈرشپ تو اس امینڈمنٹ میں الجھی ہوئی تھی، امینڈمنٹ میں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے،
یہ کنسیڈریشن ان کے لیے زیادہ اہم تو تھی. پھر کیا ضرورت تھی ڈاکٹر صاحب احتجاج کی کال بس یہ جو ہے نا بغیر سوچے سمجھے بیان جاری کر دیتے ہیں, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب آپ کال دیتے ہیں تو اس کی باقاعدہ پلاننگ کر کے اس کے بعد کال دینی چاہیے, تاکہ اس کا کچھ تو مظاہرہ مکمل نہ سی, کچھ نہ کچھ تو جان اس میں نظر آنی چاہیے. لیکن آج تو مجھے تو کم از کم امید نہیں تھی جو کہ ایسا ہی ہوا, کیونکہ لیڈرشپ کا تو اب توجہ آج اور کل اور پرسوں تو وہ امینڈمنٹ کی طرف ہوگی. جب وہ امینڈمنٹ نکل جائے گا, معاملہ ایک سائڈ پہ ہو جائے گا, تب جا کے آپ اور قسم کے اقدامات کی سوچ سکتے ہیں. اور اس کے لیے پی ٹی آئی کو لازم ہے کہ وہ اپنی آپ تنظیم کو شہروں میں منظم کرے, جو کہ اس وقت ہے نہیں اور ممکن بھی نہیں ہے, کیونکہ ٹھیک ہے, ممکن بھی آپ کو دکھائی نہیں دے رہی. تو رسول بخش رئی صاحب, موجودہ سیاسی صورتحال میں پی ٹی آئی کی حکمت عملی آپ کو درست دکھائی دے رہی ہے؟ میرا نہیں خیال ہے کہ یہ درست حکمت عملی ہے, اس لیے کہ اگر آپ نے ایک احتجاجی تحریک چلانی ہے تو آپ کو ایک متحدہ محاذ بنانا پڑے گا. ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں جو اس قسم کی تحریکیں چلی ہیں اس میں طلباء تھے, اس میں وکلاء تھے, اس میں مزدور تھے, اس میں دیگر سیاسی جماعتیں تھیں. اگر یہ صرف تحریک انصاف کا ہی ایک ایشو رہتا ہے تو ظاہر ہے کہ تحریک انصاف تنہائی ہوگی. لیکن اب جو ترمیم کے حوالے سے جو فضا بن رہی ہے, اگر وکلاء ان کے ساتھ مل جاتے ہیں تو ان میں جان آ جائے گی اور دونوں مل کے بہت کچھ کر سکتے ہیں. لیکن اس سے بھی بہتر میرا خیال یہ ہے کہ تحریک کے لیے ضروری ہے کہ ایک بہت بڑا محاذ ہو جو ہمیں بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا.